عذاب ہو رہا ہے یہی دیکھنا ناممکن تھا، لیکن ہو رہا ہے، پریزنٹ ہے۔ میرا نبی پاس بتا رہا ہے، جب یہ زندہ تھے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، چغلی کھاتے تھے، عذاب بھی بتا دیا، وجہ عذاب بھی بتا دیا۔ جب وہ چغلی کھاتا تھا تب نبی کے سامنے نہیں تھا، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نبی کے سامنے نہیں تھا، مگر نبی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب تو پریزنٹ ہے، وہ اس کا ریزن پاسٹ ہے۔ حضور پریزنٹ بھی جانتے ہیں، حضور پاس بھی جانتے ہیں، اب عالم ما کان وما یکون کہنے میں کیوں تکلف ہے؟ اور ایک لکھنوی لہجے میں بات کہہ کے نکل جاؤں کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نبی کی نظروں سے نہیں چھپتے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ جب میرے آقا مولا کی نظر سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپتے تو کسی کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ اور ایک جملہ بھی ایک سمپور آ گیا، اور وہ یہ کہ میرا نبی چھپے گناہ کو جانتا ہے۔ چھپے، ان کا گناہ تو چھپا تھا، تیرا گناہ تو کتابوں میں چھپا ہے۔ امام اہل سنت فضل خیر آبادی سے لے کے امام احمد رضا تک تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کی گرفت کی ہے۔ آج کیوں نہیں قوم کے سامنے وہ کتابیں تم لاتے ہو؟ تنظیم، آرگنائزیشن، سروس دکھاتے ہو، وہ 3 کتابیں دکھاؤ جس میں چھپا ہے، اور چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ اور چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اب جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟ کیا کہنے، جب چھپ گیا تو چھپاؤ گے کیسے؟ واہ واہ۔ دیکھیے، رب کو راضی کرنا یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ وہ اللہ رحمان ہے، رحمان کو راضی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ کیسے راضی کرو گے؟ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جائیے، فیملی لائف میں۔ آپ کے یہاں میں مہمان بن کے آؤں، آپ اپنی پسند کا کھانا کھلاؤ گے یا میری پسند کا؟ آپ کی پسند۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری پسند ایکسپینسو ہو، لیکن جب وہ میری پسند نہیں ہے تو جی مار کے کھاؤں گا۔ میزبان کا دل رکھنے کے لیے کھا لوں گا، لیکن اگر کھانا میری پسند کا ہو۔ مہمان بنگلہ دیش سے آیا ہے، کھلاؤ گے موٹی روٹی، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنے صبر و شکر سے کھائے گا سارے گناہ بخش۔ کیا کہنے۔ پنجاب سے آئے ہوئے مہمان کو بہار کا چاول کھلاؤ گے، موٹا موٹا چاول، پھر کھانے ہی سے توبہ کر لے گا۔ بالکل سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ جو جسے ہمیں راضی کرنا ہے اس کی پسند، اس کی پسند جاننا ضروری ہے۔ یو پی کی پسند الگ ہے، دلی کی پسند الگ ہے، لاہور کی پسند الگ ہے، پنڈی کی پسند الگ ہے، میرپور کی پسند الگ ہے، ملتان کی پسند الگ ہے، عرب کی پسند عرب ہے،
الگ ہے اور ان لوگوں کی پسند بھی الگ ہے, سب کی پسند الگ ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اب جس علاقے کا آئے گا اس کی پسند ہم معلوم کریں گے, تو پسند معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ ایک ہی ہے ہمارے پاس. سیدھے سیدھے ہم سے پوچھ لو حضرت صاحب کیا پسند ہے, دعوت دے رہا ہوں کیا پسند ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو, اور اگر مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو حضرت صاحب کے قریب ہے. سبحان اللہ. قریب ہے, قریب ہے. تو اب اللہ کی پسند معلوم کرنے کا طریقہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھو, اور اگر ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو اللہ کے قریب ہے. اللہ کے قریب ہے, ارے جو اللہ کے قریب ہے وہی ہم سب کا حبیب ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, آپ ذرا غور فرمائیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ایک حدیث شریف ہے. میں نے کہا تو ہر حدیث شریف ہے, اور جب اہل سنت پیش کرتے ہیں حدیث تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے. اب ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوتی کیا؟ میں آپ کو بتا دوں حدیث نہ ضعیف ہے, نہ حدیث صحیح ہے, نہ متصل ہے, نہ منفصل ہے. یہ جتنی بحثیں ہیں, یہ جتنی ٹرمالوجی ہے, یہ سند کے بارے میں. قول رسول کو ضعیف کون کہے گا؟ یہ جو قول رسول کو صحابی نے سنا, صحابی سے تابعی نے سنا, تابعی سے تابعی نے, اور وہ پہنچا بخاری تک, تو اس لائن میں جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. تب اصطلاح صحیح, حسن, حسن لذاتہ ہی لغیرہ, جتنی بھی تقسیم ہے, عزیز, متصل, منفصل, یہ سب وہاں ہے سند پہ. حدیث ضعیف نہیں ہے. چلو سند کو تم نے ضعیف کہا, اس لیے حدیث کو بھی ضعیف مجازن کہہ دیا, تو کیا ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارا والد ضعیف ہو جائے تو والد نہیں رہے گا؟ کیا کہنے, واہ واہ. اماں بوڑھی ہو جائے تو اماں نہیں ہے؟ تو اگر حدیث بھی ضعیف ہے تب بھی تو حدیث ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے سند سے تو بھاری بھاری کام لیں گے, حلال و حرام کا کام لیں گے, عقائد کا کام لیں گے, مسائل فقہ کا کام لیں گے. اور حدیث ضعیف ہے, جسے میرا باپ ضعیف ہے, تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 کوئنٹل کا بورا اٹھاؤ, پتھر اٹھاؤ. اب کہ ایک چھوٹا سا جھولا لے لو, سبزی لیتے آؤ, دروازے پہ بیٹھو, بتاؤ ہاشمی میاں اندر ہیں کہ نہیں ہے. وہ تعارف کراتے رہنا, لوگوں کو ہدایت دیتے رہنا. چھوٹے چھوٹے کام تو کر ہی لے گا, تو ضعیف حدیث سے کم فضیلت کا تو پتہ چلے گا, تعارف کا کام تو ہوگا. ضعیف حدیثوں سے نبی کی عظمتوں کی پہچان تو ہوگی. اس لیے یہ چکر میں کبھی نہ پڑنا. اب آئیے, جہاں نبی نہیں ہے جی جی, اس میں ہمارا ملک سب سے آگے ہے. انڈیا کی اکثریت میں نبی گم ہے. نبی آئے ہیں, انہیں پتا نہیں, بھول گئے نبی کو, بھلا دیا نبی کو. 33 کروڑ دیوتاؤں میں چلے گئے. نبی آئے, سب سے پہلے تو وہیں آئے. حضرت آدم سب سے پہلے وہیں آئے, لیکن انہوں نے آدم کو نہیں مانا, شیش کو نہیں مانا. اب ان کے بعد کوئی پوچھے تو ہیو یو اینی پروفیٹ, تو 80 کروڑ کہے گا آئی ہیو نو پروفیٹ. اب نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کیا بولنے سے ہم باہر ہوں گے اور کیا بولنے سے ریلیجن کے اندر ہوں گے. بھٹک رہا ہے ان کا سر اس ایک وحدہ لا شریک کے لیے, بھٹک رہی ہے ان کی روح خالق کائنات کا قرب پانے کے لیے. لیکن ایک نبی نہیں ہے, گائیڈ نہیں ہے, اور نبی کا آنا بند ہوا. تو جس قوم میں نبی نہ ہو, نبی کو نہ مانتی ہو, اور پھر نیا نبی آنا بھی بند ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں,
तब रसूल नहीं गया वहां, अताए रसूल वहां गया। और नबी की कमी को वली ने पूरी किया। तो इल्म की कमी पूरी करना ये किसी जमात के हाथ में हो सकता है, मगर नबी के फरीजे को पूरा करना ये सिर्फ वली के हाथ में होता है।